وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم بھی بشر اور نبی بھی بشر، یہی کہتے ہیں نا، ہماری طرح کے بشر تھے، بس ان پر وہی آتی تھی۔ ان کی تھوک میں بھی اتنی برکت ہے؟ پوچھا ہے میں نے آپ سے۔ اپنی طرح سمجھنے والے بہت لیٹ پیدا ہوئے۔ صحابہ کے زمانے میں تو یہ دکھائی نہیں دیتے۔ کافروں کی طرح منہ کر کے کہا میں تمہاری طرح ہوں، میں تمہاری طرح ہوں۔ ایمان والوں نے کہا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ تو جو جس جماعت میں وہی بولی بول رہا ہے۔ کعبہ کو کوئی راول پنڈی میں کہ نبی میری طرح، نبی میری طرح، نبی میری طرح، نبی میری طرح۔ جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا جب نبی نے چھوڑ دیا تو ہم کون ہیں روکنے والے؟ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری مثل بشر، اب سرکار نے فرمایا، ٹھیک ہے نا، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو اس کو اگر عاجزی نہیں بولتے تو آپ کو یار چلے گا نہیں۔ اب میں بولوں کہ بھائی تمہارے والد صاحب، میرے والد صاحب وہی وہ وزیر ہیں، اچھا تمہارے والد صاحب ہوں گے، ٹھیک ہے وزیر ہیں، لیکن ہماری گلی میں جو بھنگی ہے نا وہ اور تمہارے والد صاحب ایک ہی ہیں، تو آپ دیکھنا پھر ایسے یہ مطلب کھوپڑی گھومے گی۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ میں کہتا ہوں بدقسمت ہیں وہ لوگ جو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، بدقسمت ہیں وہ لوگ۔ اللہ کہتے ہیں نبی کی ازواج، نبی سے نسبت ازدواج رکھنے والی خواتین تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ ابو بکر آج بھی حضور کے ساتھ مزار میں ہے، بولو سبحان اللہ۔ عمر آج بھی رضی اللہ حضور کے ساتھ مزار میں ہے، وہ اتنے قریب آج بھی ہیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں ہم حضور جیسے نہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے کہ کہا جائے کہ نہیں حضور تو ہماری طرح تھے۔ ان کے تمام جلسے دیکھ لو، نبی کو یہ نہیں معلوم تھا، نبی کو وہ نہیں معلوم تھا، نبی کو یہ نہیں پتا تھا، نبی تو ہمارے جیسے تھے، نبی تو ویسے تھے، نبی تو ایسے تھے۔ ابے تو جلسہ نبی کے عیب کے بیان کرنے کے لیے رکھتا ہے کہ نبی کی خوبیوں کے لیے رکھتا ہے؟ تو بات سمجھ میں آ گئی، تو نہ ان کا تھا نہ ہے، پھر تجھ کو کیا؟ تو ان کا ہوا ہی کب؟ نہ تیرا باپ دادا تھے نہ تو ہے۔ ارے نادان بدبختے، تیرا یہ خیال ہے کہ نبی تیرے جیسے ہیں اور تو نبی کے جیسا ہے، تو ایک گزارش ہے، پوری دیوبندیت سے گزارش ہے، پوری وہابیت سے گزارش ہے، پوری سلفیت سے گزارش ہے، پوری سعودی قوم سے گزارش ہے کہ تو کچھ بھی نہ کر، صرف ایک کام کر، نبی جیسا کلمہ پڑھتے تھے تو ویسا کلمہ پڑھ۔ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، یہ مصطفیٰ کا کلمہ ہے، اور تیری جماعت کا دعویٰ ہے کہ تو نبی کے جیسا ہے، نبی تیرے جیسے ہے، تو چھوڑ دے ہمارے جیسا کلمہ کیوں پڑھتا؟ آمینہ کے لال نے جو پڑھا تو ذرا پڑھ کے تو بتا۔ ابھی کلمہ پورا نہیں ہوتا تو یہاں سے نکل کے وہاں چلے جاتا۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ نبی کے جیسا کلمہ نہیں پڑھ سکا تو نبی کے جیسا کیسا ہو سکتا جی؟ انبیاء کہہ رہے ہیں ہم تمہاری طرح بشر ہیں، تو اس وقت جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، ان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری طرح بشر ہیں، تو کیا وہ انبیاء انہی کی طرح انسان تھے؟ نعوذ باللہ، جس طرح وہ کافر تھے جو وہ تھے؟ نہیں، یہاں جو مثلیت ہے کہ ہم تمہاری طرح بشر ہیں، یہاں جس طرح تمہاری دو آنکھیں اسی طرح ہماری بھی دو آنکھیں، جس طرح تمہارے دو کان اللہ نے بنائے اسی طرح ہمارے بھی دو کان بنائے، جس طرح تمہارے دو ہاتھ اللہ نے بنائے اسی طرح ہمارے بھی دو ہاتھ بنائے، جس طرح سے تمہارے دانت ہیں، زبانیں ہیں، سر ہیں، پیر ہیں، پیٹ ہے، اسی طرح سے تمہارے سروں پہ بال ہے، یہ تمام سب چیزیں جیسے تمہارے ہیں ایسے ہمارے بھی ہیں۔ یہ ہے میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ لیکن رسول اور نبی جہاں تک انسانیت کا تعلق ہے تو انسانوں کی طرح وہ بھی انسان ہے، لیکن جہاں تک مقام اور مرتبے کا تعلق ہے اس کا تو کوئی کافر بھی اور کوئی منکر اسلام ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول تو ہماری طرح مقام اور مرتبے میں نعوذ باللہ ہیں، یہ کوئی کافر ہی کہہ سکتا ہے۔ تو جہاں پہ جو لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو وہابی لوگ یہ کہتے ہیں رسول ہماری طرح ہیں، ان مرجودوں کو کوئی بتائے بے غیرت، تو نے رسول کو بشریت کے خانے سے نکال کر فرشتوں کے خانے میں رکھا، نور سے بنا۔ میں بتایا آپ کو کہ یہ اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔
ہم تو تمہاری طرح بشر ہیں. سارے رسول یہی کہتے ہیں. یہ مثلیت بحیثیت انسان ہے. بحیثیت انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. نہیں تو مقام اور مرتبہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے. اور سن لو, تم لوگ وہابیوں کے عقیدے کے اوپر اعتراض کرتے ہو, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے, ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ تمہارا ایمان, تم عبادت و بندگی کرتے کرتے مر جاؤ, اپنے سر اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پہ رگڑتے رگڑتے مر جاؤ, لیکن تم اللہ کے رسول کے ایمان تو کیا صحابہ کرام کے ایمان اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے ہو. تمہارا مقام اور مرتبہ صحابہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے, اور تم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کی بات کہاں تک سوچتے ہو. لیکن ذرا اب میں نقطے کی بات آئی ہے تو میں آپ کو بطور تحفہ ایک بات میں پیش کیے دیتا ہوں, تاکہ ان کی زبانوں پہ تالے لگا دو اور ان کی زبانوں پہ قدغن لگا دو اور ان کی سوچ کے اوپر قدغن لگا دو کہ تم کہتے ہو, ہمیں تانے دیتے ہو کہ ہم رسول کو اپنے طرح کہتے ہیں. ظالموں, ہم اپنے رسول کو اپنی طرح ہاتھ اور پیر اور جسمانی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ہیں, اور مقام اور مرتبے میں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اللہ کے رسول اللہ کے بعد ان کا مقام اور مرتبہ ہے, سید الانبیاء ہیں, خاتم المرسلین ہیں, سید ولد آدم ہیں, تمام انسانیت بلکہ تمام مخلوقات میں اشرف و اعلیٰ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کوئی فرشتہ ہو, کوئی نبی ہو, ہمارے نبی کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا ہے. لیکن ذرا اپنے گھر کی خبر لو, ان بیچارے لوگوں سے ان سے کہو, میں نام نہیں لینا چاہتا, ان سے کہو کہ ذرا تم اپنے مذہب اور اپنے دھرم کی خبر لو. تمہارے دھرم اور تمہارے مذہب کے اندر آؤ, میں تمہیں بتاتا ہوں. تمہاری فقہ کے اعتبار سے تم حنفی فقہ کے ماننے والے اپنے آپ کو حنفی سنی کہتے ہو. تمہاری فقہ کے اعتبار سے تمہاری فقہ یہ بتلاتی ہے کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے, اور جب ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے تو ایمان جب گھٹے اور بڑھے گا نہیں, تو جس طرح رسول اللہ کا ایمان ہے اسی طرح زید کا بھی ایمان ہے, بکر کا بھی ایمان ہے, اور اسی طرح سے ہر ایک کا ایمان ہو سکتا ہے. تم تو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ایمانی کا ایمان جبریل, ہم لوگوں کا ایمان جبریل کے ایمان کی طرح ہے, کیونکہ جب آدمی نے ایمان قبول کر لیا تو نہ یہ گھٹتا ہے اور نہ ہی بڑھتا ہے. جس طرح یہ گلاس پانی سے بھرا ہو تو نہ گھٹے نہ بڑھے, تو اس طرح کے جتنے بھی گلاس ہوں گے سب ایک ہی طرح کے ہوں گے. تو اس طرح کا عقیدہ تمہارے دھرم اور تمہارے مذہب میں ہے کہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے, تو تمہارا ایمان جبریل کے ایمان کی طرح, تمہارا ایمان نبی کے ایمان کی طرح تم دعویٰ کرتے ہو. تمہارے مذہب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور تمہارا دھرم یہ کہتا ہے کہ تمہارا ایمان نبی کے ایمان کی طرح ہے, لیکن ہمارا دھرم اور ہمارا مذہب اور ہمارا ایمان یہ کہتا ہے, اور ہمارا اللہ اور ہمارے رسول یہ کہتے ہیں کہ تم زندگی بھر سجدے کرتے کرتے مر جاؤ, تم لاکھ اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کی دعویٰ کرو, لیکن تم تو صحابہ کے ایمان اور مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے ہو. چہ جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے طرف اپنے ایمان کا دعویٰ کریں. یہ منہ اور مسور کی دال ان کے دھرم میں لکھی ہوئی یہ باتیں ہیں, ان کے مذہب میں. اور یہ ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں, اصل میں آپ لوگ جانتے نہیں ان کی حقیقت کو, ان کی حقیقت کو ان کی کتابوں میں پڑھو. یہ جو زبانوں سے دعوے کرتے نا یہ خوب اچھلتے ہیں, لیکن جب انہیں آئینہ دکھا دو تو کہتے ہیں یہ بات تو کوئی کافر ہی کہہ سکتا ہے. تم ظالم, تیری کتاب میں لکھا ہے تو اپنے منہ کافر بن, ہم تجھے کیوں کافر کہیں. جب ان کو وہ آئینہ دکھاؤ تو کہتے نہیں نہیں یہ ہمارے دھرم کی نہیں ہے, اسی کے دھرم کی بات ہے. میٹھا میٹھا گپ کروا کروا چھو, وہ جاہل ہے, اسے پتا نہیں ہے, اسی کے دھرم اور اس کے مذہب میں وہ بات لکھی ہوئی ہے. اسی طرح سے یہ کہتے ہیں کہ یہ وہابی لوگ نبی کے اوپر ضرور نہیں بھیجتے. ان ظالموں سے کوئی کہے تیرے مذہب میں, تیرے دھرم میں قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ اے ایمان والو اللہ اپنے نبی کے اوپر سلام بھیجتا ہے, درود بھیجتا ہے. میں اللہ کے بندو تم بھی اپنے نبی کے اوپر درود و سلام بھیجو. ہم وہابیوں کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جب بھی پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آئے گا تب سننے والے کے اوپر اپنے نبی کے اوپر درود بھیجنا واجب اور شرط ہوگا. لیکن تیرا مذہب یہ کہتا ہے کہ اگر اس نے زندگی میں ایک دفعہ نبی کے اوپر درود پڑھ لیا تو وہی کافی ہے, اس کے اوپر واجب ہے ہی نہیں. تو کہاں سے آیا ہمارے مقام اور مرتبے میں کھڑا ہونے کے لیے؟ ہم تو نبی کا نام سن کے ہمیشہ درود و سلام کی بات کرتے ہیں, اور تو میڈین انڈیا, میڈین بریلی درود پڑھ کے بڑا فخر کر رہا ہے. ارے وہ تو درود جو پڑھ رہا ہے وہ درود تو ہمارے آقا نے سکھایا ہی نہیں. ہم تو
मदीने का दरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और तू मेड इन इंडिया और मेड इन बरेली दरूद पढ़ता है, और कौन सा दरूद? सल्लल्लाहु अला नबील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पता नहीं कहां का या नबी गागा के दरूद पढ़ता है, गागा के सलाम करता है। इसे जालिम से कहो तू गागा के किसी अपने बाप से सलाम कर, छमाट मारेगा खींच के। मरदूद गाता क्यों है? सलाम कर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये क्या या नबी सलाम अलैका या रसूल, ये कोई जरूरत है? ये तुम्हें मजाक? असल में ये गानों के रसिया हैं, ये भंगड़े डालने के रसिया हैं, कव्वालियां सुनने के रसिया हैं, मज़ामीर सुनने के रसिया हैं। इसलिए आप देखो कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा जिसमें दो चार गवैये मौजूद ना हो, और नाम लिखा मद्दाह रसूल, नाते मुस्तफा कहने वाले स्पेशल तौर पर जो गाने बनाते हैं, फिल्मों के अंदर गाने लिखते हैं, उन्हें फाजिकों फाजिरों को इस्लामी स्टेज पर बुला के गीत और गाने और गजल पढ़ने वालों को खड़ा किया जाता है, उन्हें हस्सान इब्न साबित के मकाम और मर्तबा करार दिया जाता है। ये पिद्दी के शोरबे चले हैं मुकाबला करने के लिए, जिन्हें शौर ही नहीं है हदीस क्या है, सुन्नत क्या है, अल्लाह के नबी का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है। इन्होंने इहानत रसूल किया, तौहीन रसूल करते हैं ये, और दावा लोगों से करते हैं तो बड़े भारी आशिक हैं, हम तो बड़े भारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। आओ मैं बताता हूँ मोहब्बत क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उल्फत व मोहब्बत का मतलब और उसका मफहूम क्या है। आओ यहाँ सीखो, हमारी मजलिसों में आके अपनी शागिर्दी के घुटने टेको, तब तुम्हें कुरान और हदीस का इल्म होगा। तुम कब्रों के पुजारी, तुम चले हो नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दाम करके, और चले हो तुम ढिढोरा पीटने।